السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آج ہمارے ہاتھ میں ایک اخبار ہے اور یہ سمجھ لیجئے اس کا فرنٹ پیج ہے، اور اس کے فرنٹ پیج کے سمجھ لیجئے آدھے حصے کے اوپر ایک ایڈ دیا گیا جو کہ حکومت پنجاب کی طرف سے ایڈ دیا گیا، اور اس ایڈ کے اندر یہ مریم نواز کی تصویر بھی لگائی گئی اور آگے حکومت پنجاب کا لوگو لگایا گیا، اور اوپر جو ہے سمجھ لیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ اطہر یا روزہ مبارک کی تصویر بھی لگائی گئی، جو کہ سمجھ لیجئے اس پہ لکھا گیا کہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی۔ اور اس کے اندر جو مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیا پیغام دیا، اس نے یہ یہاں پہ پیغام دیا کہ آئیے حضور کی سیرت پر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت کی تمام کامیابیاں سمیٹ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ مریم نواز نے یہاں پہ پیغام لکھوایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے اوپر اگر آپ عمل پیرا ہوں گے تو آپ دنیا اور آخرت کی تمام جو ہے نا سمجھ لیجئے کامیابیاں سمیٹ لیں گے۔ تو آپ کو ہم مریم نواز کے اس قول اور فعل کے اندر تضاد، یا پھر جو پاکستان کے اندر اس وقت معاملات چل رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرہ کے حوالے سے، یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کے حوالے سے، وہ کیا ہیں؟ وہ اس کے بالکل مخالف ہیں۔ جو تصویریں آپ کو یہ دکھاتے ہیں یا پھر جو یہ پیغام دیتے ہیں مختلف مواقع کے اوپر، وہ اس کے بالکل منافی ہیں۔ تو آئیے مریم نواز کی بات پہ عمل کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرہ مبارکہ کے اوپر چلتے ہیں۔ اگر ہم صحیح بخاری کے اندر ہی 4425 نمبر روایت کو دیکھیں تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد مسلمانوں کے اندر آپس میں ہی معاملات خراب ہوئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4425 روایت ہی آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، اس کے اندر اس کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کے حضرت علی کے مخالف، یعنی حضرت علی چونکہ خلیفہ راشد بنے تو حضرت عائشہ بھی ان کے خلاف جو ہے وہ حضرت عثمان کے قصاص والے معاملے کی وجہ سے ہوئیں، اور انہوں نے لشکر وہ سارے معاملات کیے۔ تو ایک صحابی ہیں جن کو سیرہ مبارکہ کا وہ پہلو یاد آ گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، جب وہ حضرت عائشہ کے لشکر میں شامل ہونے والے تھے تو ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول یاد آ گیا جو صحیح بخاری 4425 کے اندر ہے کہ جناب جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اہل کسریٰ نے یا فارسیوں نے ایک لڑکی کو اپنا حکمران بنا لیا، ٹھیک ہے، یعنی کسریٰ کی لڑکی جو تھی، کسریٰ کے مرنے کے بعد اس کی جو لڑکی تھی یا بیٹی تھی، یعنی جیسے اس وقت مریم نواز ہے نواز شریف کی بیٹی، تو انہوں نے کیا کیا، کسریٰ کی بیٹی کو جو ہے نا وہ وارث تخت و تاج بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو ہوا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ قوم جو ہے، ٹھیک ہے، وہ قوم جو ہے جس نے کسی عورت کو اپنا حکمران بنایا تو وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ سیرہ مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ایک طرف مریم نواز کیا میسج دے رہی تھی کہ ہمیں سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے تو ہمارے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں ملیں گی۔ لیکن آج سیرت سے ہم مسلمان اتنی دور ہیں کہ جو لوگ ہمیں سیرت کے اوپر چلنے کا بھی کہہ رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا تھی، عورت کو حکمران بنانے کے حوالے سے یا عورت کو کسی بھی قسم کی ڈیوٹیز حکومتی لیول کے اوپر دینے کے حوالے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت کو، حکومت کو آپ دیکھیے تو آپ کو کہیں پہ بھی یہ نظر نہیں آئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک لشکر کا بھی امیر بنا کے، یا کسی ایک علاقے کا بھی امیر بنا کے، یا کسی سمجھ لیجئے کسی قافلے کا بھی امیر بنا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ڈیلیگیشن کو یا پھر کسی حکومتی وفد کو بھی کہیں پہ بھیجا ہو، کو جا کے حکومت کے لیول کے اوپر اس کو فائز کرنا۔ تو بہرحال یہ معاملات علماء کو بھی سمجھنے چاہیے، اور ہمیں کچھ دن پہلے جو ہے چودھری نثار جو کہ سمجھ لیجئے نواز شریف کے رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے، نون لیگی ہیں، ان کی ایک ویڈیو بھی ملی۔ وہ ویڈیو اس وقت ہم سے کہیں گم ہو گئی ہے، کبھی ملی، کسی کو ملے تو وہ ہمیں بھیج دے یا پھر ہمیں لنک اس کا شیئر کر دے۔
اس کے اندر چودھری نثار صاحب کہہ رہے تھے مریم نواز کی حکومت کے اوپر کہ ہم لوگ وہ تھے جس وقت بے نظیر جس وقت حکومت کے اندر آئی یا وزیر اعظم اس کو بنایا گیا تو میاں نواز شریف اور ان کی پوری پارٹی اور علماء کے ساتھ مل کے انہوں نے اسی مذہب کارڈ کو استعمال کیا، کمپیننگ کی کہ عورت کی حکمرانی یا عورت کو اس طرح عہدہ دینا اسلام کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے، سیرہ مبارکہ کے اندر ممانعت آئی ہے۔ تو چودھری نثار ایسا زبردست بندہ تھا، اس نے کہا کہ بھائی اب میں کیسے اس عورت کو اپنا حکمران مان لوں، یا نواز شریف صاحب اب کہاں جائیں گے جنہوں نے اپنی بیٹی کو ہی آگے کر دیا، وہاں پہ پہلے بے نظیر کے خلاف یہ کیا معاملات کرتے رہے وہ سب کو پتہ ہے، وہ کوئی چھپی چھپ والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آج ہم نے آپ کو سیرہ مبارکہ کا یہ پیغام دے دیا جو کہ ہماری مریم نواز محترمہ صاحبہ نے بھی دیا کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرہ کے اوپر آنے کی ضرورت ہے، پھر ہی آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں دنیا اور آخرت میں ہی۔ تو یہی ہمارا بھی سمجھ لیجئے پیغام ہے آپ کو کہ نبی علیہ السلام کے جو لائے ہوئے دین ہے یا پھر جو آپ کا لایا ہوا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا قرآن ہے، اس کے ہی اصل میں یہ الفاظ ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی اس کا مطلب یا مفہوم یہ ہے، یہ بات کہہ کے ہم آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو پھر ہی آپ کے اعمال ضائع ہونے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ آپ کے ملک کا یہی حال ہوگا، چونکہ ہم نے ملک اسلام کے نام پہ لیا تھا، ٹھیک ہے، نہیں تو ہندوستان کے اندر کیا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی آج مسلمان کروڑوں مسلمان بستے ہیں، لیکن ہم نے اس لیے لیا تھا، ہمارے قائد اعظم نے اور دیگر علماء نے کوشش کر کے اس لیے لیا تھا کہ ہم یہاں پہ اسلام کا ایک سسٹم قائم کر کے دنیا کو دکھائیں گے، اور لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ ہندو کے ساتھ مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ گائے کو پوجتے ہیں اور مسلمان گائے کو کھاتے ہیں۔ یہ بیسک سمجھ لیجئے، ایک جنرل عام پبلک کے لیے سمجھ لیجئے ان کی سیئنگ تھی، یہ نہیں تھا کہ کوئی علماء لیول کی اس پہ بحثیں تھی، تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ لگ جائے۔ اور آج بھی وہ سمجھ لیجئے انڈیا کو آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ مسلمانوں کی چاہے مساجد ہوں، مدارس ہوں، درگاہیں ہوں، یا خود مسلمان ہوں، ان کی املاک ہوں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے، وہ ایک چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ڈاکومنٹڈ ہے، پوری دنیا کا میڈیا اس کو ڈاکومنٹ کرتا ہوا آ رہا ہے پچھلے 10-15 سال سے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پاکستان کو ہم حقیقی معنوں کے اندر سیرت اور سنت رسول علیہ السلام کے مطابق ڈھلتا ہوا دیکھیں، اس نظام کے حساب سے ڈھلتا ہوا دیکھیں جس نظام کے لیے اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔